تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ میں ہی ڈینی ہو سکتا ہوں؟ یہ اشتہار میں کہی ہوئی بات تھی، تم اسے اپنے دل میں لیے کیوں بیٹھے ہو؟ میرے لیے ڈینی صرف ایک نام ہے، جبکہ تم دیکھے بھالے آدمی ہو۔ میں خود تم سے مل چکا ہوں۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں آدمی اس قسم کی الزام تراشیوں پر اتر آتا ہے۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو گے تو میری ان باتوں کو درگزر کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس کی وہ وضاحت سن کر میرے وجود میں سکون کی ایک لہر سے سرایت کر گئی۔ اگر وہ کسی مصلحت کی وجہ سے اس وقت جھوٹ بھی بول رہا تھا تو غنیمت تھا۔ اس کی طرف سے ایک سنگین الزام تراشی کا خطرہ کم از کم عارضی طور پر ٹل رہا تھا۔ میں ابھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ صوبراج کو اس کے بل سے نکال کر منظر عام پر لے آؤ۔ میں ڈینی کو دوبارہ پکڑ کر منظر عام پر لے آؤں گا۔ میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے تم اپنی دوسری شکایت کے بارے میں بتاؤ۔ ایک دوسرے کے دل صاف کیے بغیر ہم کھل کر بات نہیں کر سکیں گے۔ تم میرے خلاف کون سا ناقابل تصور قدم اٹھانے والے تھے؟ وہ ایک ہی بات تھی۔ تمہارے خلاف اس سے بڑا قدم کیا ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں ڈینی قرار دے دیتا؟ اس خبیث کا فرار سے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ مناسب سمجھو تو اپنے نقصان کے بارے میں بتا دو۔ صوبراج کو پتا چل گیا ہے کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا ہوں، اور یہ بات ڈینی نے اسے بتائی ہے۔ میں نے جواب طلب لہجے میں کہا۔ بات اتنی سیدھی نہیں، ذرا الجھی ہوئی ہے۔ اس نے مستذبذب لہجے میں جواب دیا۔ پچھلی رات میرے 2 آدمی ڈینی کا نشانہ بنے ہیں۔ اس نے ایک کو مار دیا، دوسرا پکڑا گیا، اور بات کھل گئی کہ صوبراج کا پیچھا کون کر رہا ہے۔ تم سولجر بازار والے واقعے کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اس واقعے نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسی حالت میں نے صبح تم کو فون کیا تھا۔ تم نے ڈینی کے فرار کی خبر سنائی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ صوبراج اپنے گھر سے اتنی دور کیا کر رہا تھا؟ ابھی یہ بات کھلی نہیں ہے، وہی سنیل کا گھر ہے۔ نک نے اپنی دانست میں انکشاف کیا۔ صوبراج اسی کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ میرے آدمی وہاں پہنچے تو وہ سنیل سمیت غائب ہو چکا تھا۔ اوہ، تو یہ قصہ تھا۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ لیکن وہاں ڈینی کہاں سے آ گیا؟ وہ وطن پرستی کے خبط میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں سے صوبراج کے بارے میں کوئی سنگن مل گئی ہو، اور وہ تمہارے چنگل سے فرار ہونے کے بعد وہاں پہنچ گیا ہو۔ تم ڈینی کی موجودگی کے بارے میں اتنے پر یقین کیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے آدمیوں کو کسی اور نے نقصان پہنچایا ہو۔ ہر بات ہر شک و شبے سے بالا ہے۔ پہلے وہ صرف بیم گن استعمال کرتا تھا، اب دہلی سے کراچی تک میں پیش آنے والے واقعات سے ایسی مستند شہادتیں مل چکی ہیں کہ وہ اپنے حریفوں کے خلاف 2 قسم کی زہریلی سوئیاں استعمال کرتا ہے۔ ایک زہر آدمی کو بہت تیزی سے ہلاک کرتا ہے، اور دوسرا اعصاب کو ناکارہ کر کے اس کے حریف کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ تو کیا تمہارے دونوں آدمیوں پر وہی زہر آزمائے گئے ہیں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اسی زہر کی کہانی سنا رہی ہے۔ زندہ بچ جانے والے کے خون کے ٹیسٹ میں دوسرے زہر کے سال میں پائے گئے ہیں۔ وہ واقعہ میرے علم میں آ چکا ہے۔ اس میں ملوث دونوں افراد سفید فام تھے۔ کیا تم کسی مقامی کو وہاں نہیں بھیج سکتے تھے؟ اس وقت یہ سب سے بڑی مجبوری ہے۔ مقامیوں سے میں صوبراج کے ذریعے کام لیتا تھا، اب یہ کڑی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ دونوں مقامی ہوتے تو صوبراج تم پر شبہ نہ کرتا۔ اب معاملہ واقعی سنگین ہو گیا ہے۔ اس نے راج محل کو آگ لگا دی ہے۔ میں یہی کہنے جا رہا تھا۔ ڈینی نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ میری طرف سے بدک جانے کے بعد صوبراج کسی پر اعتماد نہیں کرے گا۔ راج محل کی آتش زنی کے بعد اب غالب امکان یہ ہے کہ وہ زیر زمین چلا جائے گا اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ میں حیران ہوں کہ ڈینی سنیل کے گھر کیسے پہنچ گیا۔ اس کی کمین گاہ کے بارے میں تم نے اتنی رازداری سے کام لیا تھا کہ مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارے آدمیوں کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہو؟ اس رابطہ بحال ہونے پر مجھے خاصی تقویت ملی تھی، اور میں وہ موقع بھرپور انداز میں استعمال کر کے اس کے ذہن سے ہر قسم کے شکوک و شبہات مٹا دینا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندہ بچنے والے کو یقین ہے کہ ان دونوں کا پیچھا نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈینی پھر میدان میں اتر آیا ہے۔ ان دونوں کو میرے ایما پر وہاں بھیجا گیا تھا۔ میں یہ قیمتی آدمی کے قتل کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا۔ تمہیں سرکاری سطح پر احتجاج کرنا چاہیے، میں نے مشورہ دیا۔ نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز سے بے چارگی مترشح تھی۔ پہلے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے دونوں آدمی اس علاقے میں کیوں گئے تھے۔ وہ راج محل میں آرام کر رہا تھا۔ تمہارے آدمی اسے سنیل کے گھر پر تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو دبایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یکایک کیا ہو گیا۔ میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں نے خلوص سے پوچھا۔ صوبراج پر نگاہ رکھو اور ڈینی کو کسی طرح میرے حوالے کر دو۔ نک، یہ نہیں ہو سکتا۔ زیر زمین چلے جانے کے بعد صوبراج ہم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ راہ والے اسے بہت بے رحمی سے استعمال کریں گے۔ اب وہ عزت و وقار اور ساکھ سب کچھ کھو چکا ہے۔ ایک عام مجرم کی سطح پر گر کر وہ بہت خوفناک ہو جائے گا۔ اس کے بغیر ڈینی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے یہ سودا کیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انعام کی رقم دگنی کرا دوں گا، 100 گنا بھی کم ہوگی،
तो भी मुझे पैसे की ज्यादा हवस नहीं है। मेरा आदमी सामने ले आओ, अपना आदमी मुझसे ले लो। ये बिल्कुल सीधा और खरास होता है। अब तुमको ये बात मान लेनी चाहिए कि तुमने तेजी दिखाकर अपनी गलती से हालात बिगाड़े हैं। बैंकॉक से वापसी पर तुम उसे ना छेड़ते तो वो घेर कर किसी चूहे की तरह पकड़ लिया जाता। अब वो हर तरफ से चौकन्ना हो चुका है। खबरें वाज़ेह नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई सरकारी पार्टी उसके वारंट लेकर राजमहल पहुंची थी। इसके बाद शोभराज ने अपने घर को आग लगाई थी। तुमने ठीक सुना है, उसके सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। वो मुझसे बदजन हो चुका है, उससे हर एजाज छीन लिया गया है, उसके वारंट निकल चुके हैं। एक बड़े अखबार ने आज दिल खोलकर उसकी किरदार कशी की है। अब वो किसी कीमत पर सामने नहीं आएगा। बाजी अचानक उसके हाथ से निकल गई है और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम इसे होशियार ना करते तो वो बेखबरी में आसानी से पकड़ लिया गया होता, मगर तुम्हारे सर पर तो गद्दार की सजा का भूत सवार था। उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। मेरा कंधा इस्तेमाल हुआ है, वरना बंदूक चलाने वाला कोई और है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने दबाव डालकर शोभराज को वापस आने पर मजबूर कर दिया था। सारी इतलात तुमने फराहम की, इनके बिना पर ईडी या किसी और ने कार्रवाई की तो तुम्हें इसको रोकना चाहिए था। पहला हमला नाकाम होने तक मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि शोभराज को कराची पहुंचते ही गद्दारी की सजा देने का फैसला किया जा चुका है। वो जिस किसी का भी फैसला था बिल्कुल गलत था। अब सब मिलकर इसका खामियाजा भुगतेंगे। सुनील के घर आदमी भेजने का फैसला तुम्हारा था, बात वहीं से बिगड़ी है। एतमाद की फिजा में उसने मुझे खुद बताया था कि वो वहां मौजूद है। मैंने सोचा कि अब पहली गलती का अजाला कर दिया जाना चाहिए, मगर ये कोशिश भी नाकाम हो गई। तुमने मेरा काम मुश्किल कर दिया है, पता नहीं अब वो कब काबू में आएगा। मैं तुम्हारी जल्द अज जल्द कामयाबी के लिए दुआगो रहूंगा। इस वक्त निक अपनी बदली हुई आइजाना आवाज की वजह से कोई और ही आदमी महसूस हो रहा था। अगर तुम डैनी को अपने हाथों से मेरे हवाले नहीं करना चाहते तो मुझे उसका ठिकाना ही बता दो। वो ठिकाने बदलता रहता है। तुमने उसके खिलाफ कोई गलत कदम उठाया तो शोभराज की तरह वो भी जेर जमीन चला जाएगा। मैं ऐसा कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं हूं। मैं हैरान हूं कि डैनी पर मुकर्रर किए हुए $2 मिलियन के इनाम में किसी पाकिस्तानी को दिलचस्पी नहीं है। उसकी मुजमहल आवाज उभरी, इतनी बड़ी रकम के लिए अमेरिका में लोग अपनी जानें लड़ा देते। मेरे लिए रकम से ज्यादा अहमियत असूलों की है। मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हें कायल करने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन तुम बहुत सख्त आदमी हो। मुझे जिंदगी भर कलक रहेगा कि मैं पाकिस्तान से जाते हुए डैनी को अपने साथ नहीं ले जा सका। उसकी आवाज में अफसुर्दगी उतर आई। मैं काफी दिनों से तुम्हारे जाने का जिक्र सुन रहा हूं, लेकिन तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो। शायद आने वाले दिनों में तुम्हारी यह हसरत पूरी हो जाए। परसों मैं चला जाऊंगा। निक की शिकस्त खोरदा आवाज किसी गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हुई। कई दिन से मैं अपनी दरख्वास्त पर यहाँ रुका हुआ था। मेरी दिली आरजू थी कि मैं तुमसे डैनी वाली डील मुकम्मल कर सकूं। क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि पाकिस्तान से तुम कहाँ जा रहे हो? ये सीक्रेट होता है। जाने से पहले मुझे बायोलॉजिकल गन वापस चाहिए। मेरा ख्याल था कि वो इस गन को भूल चुका है, लेकिन उसे अपना दिया हुआ हथियार याद था। क्या वो गन वाकई अहम है? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने दो टोक जवाब दिया। मुझे जो कुछ बताया गया था वो मैंने तुम्हारे सामने दोहरा दिया था। इससे आगे मैं लाइल्म हूँ। फिर तुम्हारे महकमे में कोई तुम्हें चक्कर दे रहा है? मैंने उसे ज़हनी झटका देने के इरादे से कहा। मैंने उस गन को एक बिल्ली पर आजमाया था। इससे खारिज होने वाली गैस आसाब को वाकई मफलूज कर देती है, मगर इसी के साथ इसमें हिसास आलात पोशीदा हैं। होंगे, उसने मेरी बात काट कर कहा। वो जैसी भी है मुझे लौटा दो। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने सवाल किया। मैं एडी को बता दूंगा। ये चोट भी मेरे हिसाब में डाल दी जाएगी। हो सकता है कि मेरा जानशी तुमसे बीगन वापस लेने में कामयाब हो जाए। मेरे सवाल ने उसे आजुर्दा कर दिया था। मैंने खुशदिली से कहा, कल सुबह मेरा कोई आदमी वो गन तुम्हारे दफ्तर पहुंचा देगा। मैं ऐसे शोबदों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। गुड, मैं तुम्हारा ममनून रहूंगा। इस वक्त मैं खुद को हारा हुआ जवारी महसूस कर रहा हूं, जिसे हर शख्स जिक पहुंचा सकता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर भी आता है निक, तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी। मुझे हैरत हो रही थी कि वो इस कदर बददिली का शिकार हो चुका था। कामयाबियां और नाकामियां जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं। पाकिस्तान आने के बाद मुझे फरेब और नाकामियों के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं एक मिशन पर यहाँ आया था। मुझे सदमा है कि परसों मैं खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो आइंदा कभी पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेगा। वो खुश नसीब था कि अपने कदमों पर चलकर वापस जा रहा था। उसके कई साथी पाकिस्तान से ताबूतों में बंद करके ले जाए गए थे। माजी की तलखियों को छोड़कर इस वक्त हमारे दरमियान खैरसगाली मौजूद है। मैं इसी जज्बे के तहत जानना चाहता हूँ कि शोभराज ने रात वाले वाक़े के बाद तुमसे कोई बात की है या उसने खामोशी इख्तियार की हुई है? उसने मेरी बात का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम उसके दुश्मन हो और अब मेरा भी वो दोस्त नहीं रहा।
وہ تمہارے ہاتھوں سے شاید نکل جائے، لیکن ہم 20 برس بعد بھی اسے سزا ضرور دیں گے۔ تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اس نے مجھ سے بد کلامی کی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اب ہم کسی قیمت پر اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ چن چن کر ہمارے مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ وہ تمہارے لیے دوسرا ڈینی بننے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ملول اور افسردہ تھا۔ ایک کامیاب افسر کی زندگی میں مسلسل ناکامیاں آنے لگیں تو شاید یہی ہوتا ہے۔ میں نے دیر تک اسے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر اس نے خود ہی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ مبارک ہو، سلطان شاہ نے گرم جوشی سے کہا۔ ایک دشمن محاذ خالی کر کے میدان سے بھاگ رہا ہے۔ کیا اہم کانہ باتیں کر رہے ہو؟ ویرا منہ بنا کر بولی۔ دشمن کے مقابلے میں جانا بوجھا حریف ہمیشہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ وہ جائے گا تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اسی آسانی سے ہمارے پھندے میں آ جائے۔ پچھلے دنوں یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ اب وہ لوگ کسی اور کو یہاں بھیجیں گے۔ غزالہ نے یاد دلایا۔ دیکھیں گے کہ کون آتا ہے۔ نک پرسوں چلا جائے گا، میں نے اکتائے لہجے میں کہا۔ سوبراج کو ابھی نکلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سوبراج یہاں پھنس گیا ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آ جانے کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ باضابطہ طور پر کہیں نہیں جا سکتا، اس کے فرار کے سب راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ویرا نے فوری طور پر جواب دیا۔ وہ سندھ کے ویران ریگستان سے کسی بھی وقت سرحد پار کر سکتا ہے۔ ویرا کی بات درست تھی، میں نے یہی سوچ کر اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرانے کی تجویز دی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سیاسی اور سماجی مقام پر فائز رہ کر ان حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم رفتہ رفتہ گھیرا تنگ کر کے آخرکار اس پر ہاتھ ٹالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اس کے واپس آتے ہی حالات نے ایک دم پلٹا کھایا تھا کہ سوبراج کو ہر طرف سے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا۔ 4 بجے جلال کی طرف سے خبر ملی کہ کچھ نامعلوم شر پسندوں نے محمودہ آباد کے علاقے میں ایک مکفل مندر کو آگ لگا دی تھی، اور اس علاقے کی ہندو آبادی میں بے چینی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے سماجی عمائدین حرکت میں آ گئے تھے۔ یہ تشویشناک واقعہ ہے۔ یہ مذہبی رواداری کا شہر ہے۔ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن اقلیتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ویرا نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ پچھلے کئی برسوں میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اتفاقی طور پر آگ لگی ہو، غزالہ بولی۔ خبر کسی ایرے غیرے نے نہیں، جلال نے دی ہے، سلطان شاہ نے توجہ دلائی۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اتفاقی آگ کو نامعلوم شرپسندوں کی کارروائی قرار نہیں دے سکتا۔ جلال نے وقت نکال کر مجھے وہ اطلاع دی تھی۔ اس کے پاس زیادہ گفتگو کا وقت نہیں تھا، ورنہ میں اسے مزید کچھ پوچھتا۔ یہ بات بہرحال طے تھی کہ اس واقعے کی کوئی نہ کوئی اہمیت تھی اور ضرور تھی، ورنہ جلال یوں مجھے مختصر فون نہ کرتا۔ ایک مندر میں آگ لگنے کے واقعے میں ایسی کیا خاص بات پوشیدہ ہے کہ جلال نے اس بارے میں آپ کو فون کیا ہے؟ غزالہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں خود بھی اسی فکر میں مبتلا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ زیادہ فکر نہ کرو، دبلے ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوبراج کی حرکت ہے۔ اس نے شہر بھر میں پھیلی ہوئی ہندو برادری کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا وہ چند گھنٹوں میں اتنا سنبھل گیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ سنبھل گیا ہوتا تو ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتا، ویرا نے بلا توقف جواب دیا۔ وہ ابھی تک صدمے، بے یقینی اور چنچلاٹ کا شکار ہے، اور اسی عالم میں یہ حرکت کر گزرا ہے۔ اس وقت وہ روپوش ہے، سنیل کے سوا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ دونوں زخمی ہیں۔ اس نے یہ کام کن لوگوں سے لیا ہوگا؟ ویرا کی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ کر اطمینان سے سگریٹ سلگائی، پھر ٹہلتے ہوئے بولی۔ وہ سوبراج کے ساتھ کوبرا بھی ہے۔ شہر بھر کے چھٹے ہوئے بدماش اس کے رابطے میں ہیں۔ کوبرا گروپ میں وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ویرا کی وہ بات میرے دل میں کھر کر گئی۔ یہ بات نک بھی اچھی طرح جانتا تھا اور مجھے بتا چکا تھا کہ FBI کی فیلڈ فورس سے کام لینے کی ساری ذمہ داری سوبراج کے سر تھی۔ مندر کو اس نے آگ لگوائی ہے تو یہ آنے والے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ وہ امن و امان کے سنگین مسائل پیدا کر دے گا۔ یہ دیوانگی ہے، اسے روکنا ضروری ہے، ویرا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ تم کو اس سے رابطہ کرنا چاہیے، اس وقت وہ صرف تمہاری بات سنے گا۔ اصل صورتحال جو بھی رہی ہو، یہ ایک حقیقت تھی کہ میں نے ڈینی کے حیثیت سے سوبراج کے ساتھ اپنے مراسم نہیں بگاڑے تھے۔ کراچی آنے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری نک پر عائد ہوتی تھی، اور یہ بات سوبراج اچھی طرح جان چکا تھا۔ نک نے اپنی گردن بچانے کے لیے پہلے واقعے کی ذمہ داری کا رخ میری طرف موڑنے کی کوشش کی تھی، اور سوبراج بھی اس جھانسے میں آ گیا تھا، لیکن میں اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے واقعے کے نتیجے میں یہ بات خود بخود ابھر کر سامنے آ گئی کہ پہلی حرکت بھی نک ہی کی تھی۔ مجھے یہ موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں سوبراج سے بات کر کے اس کے عزائم کا اندازہ لگاتا۔ وہ آسمان سے گر کر اچانک زمین پر آ گیا تھا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد وہ جس ذہنی صدمے سے دوچار تھا، اسے سنبھلنے کے لیے اسے 2-4 دن درکار تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کے نارمل ہو جانے کے بعد اس سے بات کروں گا، مگر تازہ ترین اطلاع اس بات کی متقاضی تھی
کہ وہ کام مؤخر نہ کیا جائے۔ نقصانات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مصلحت سے کام لے کر بھڑکے ہوئے دشمن کو ٹھنڈا کیا جائے۔ وہ ایک بڑا فیصلہ تھا، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر غور کرنا ضروری تھا۔ میں نے مسربانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ کر ویرا کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ کیا فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری محسوس ہو رہی ہے؟ ویرا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بس اس سے بات کرنے کے لیے تھوڑی سی ذہنی تیاری کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ بہت زیادہ حساس اور چڑچڑا ہو رہا ہوگا۔ یہ نہ بھولو کہ وہ غدار ہے، ویرا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس وقت مجھے اس کو ہر وہ رائے دینی ہوگی جو میں ایک مجروح اور محروم دوست کو دے سکتا ہوں، میں نے کہنا شروع کیا، لیکن ویرا نے درمیان میں ٹانگ اڑا دی۔ ڈیل کارنیگی کے کتابی فلسفے پر چلنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے شکستہ اعصاب پر نپی تلی ضربیں لگا کر اسے اتنا نڈھال کر دو کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت وہ چھپا ہوا ہے، اسے ہر طرف اپنے دشمن ہی دشمن نظر آ رہے ہوں گے، میں نے کہا۔ اسے سامنے لانے کے لیے یقین دلانا ضروری ہے کہ ابھی شہر میں اس کا کوئی ہمدرد اور خیر خواہ موجود ہے۔ ویرا اپنے شانے اچکا کر رہ گی، مگر اس کی چہل قدمی جاری رہی۔ ویرا کی باتوں پر نہ جائیں، آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ غزالہ نے بھرپور انداز میں میری حمایت کی۔ اسے ہمدردی جتا کر ہی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت برا ہوا کہ اسے رپوش ہونے کا موقع مل گیا، سلطان شاہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں اب وہ کب ہاتھ آئے گا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، ویرا نے اسے ڈانٹا۔ گڑے مردے مت تو کھیڑو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی فکر کرو۔ پتہ نہیں سوبراج کی عقل پر کیسا پردہ پڑ گیا تھا کہ اس نے تمہیں پجیروں میں باہر نکلنے کی اجازت دی تھی۔ سلطان شاہ نے غصے سے جواب دیا۔ تم اسی کے پاس رہتی تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کووں کے کوسنے سے ڈھور نہیں مرا کرتے۔ میں تمہارے سینے پر اسی طرح مونگ تلتی رہوں گی۔ سلطان شاہ کو تاؤ دلا کر ویرا نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پٹھان کا سینہ ہے، سلطان شاہ اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر فخر سے بولا۔ اس پر عورت تو کیا کوئی سرما بھی سوار نہیں ہو سکتا، اس میں بس کوئی گولی ہی اتر سکتی ہے۔ کسی وقت مقابلہ کر کے دیکھ لو، 2 منٹ میں سارا زوم دور کر دوں گی، ویرا نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ عورتوں سے لڑنا بہادری کے خلاف ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ بزدلی اور بہادری کے فیصلے بعد میں کر لینا، مجھے سوبراج سے بات کرنے دو، میں نے تشی سے کہا، اور ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ تیسری گھنٹی بجنے کے بعد مجھے شبہ ہونے لگا کہ بھاگ دوڑ میں سوبراج اپنے سیٹلائٹ فون سے محروم ہو چکا تھا۔ میں صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ آخر 5ویں گھنٹی کے بعد سوبراج کی گونجیلی آواز سنائی دی، جس میں روب و دبدبے کی بجائے مجھے نکاہت اور تشویش سے محسوس ہوئی۔ تم کہاں ہو؟ اب تمہیں دوست اور دشمن کا علم ہو چکا ہوگا، میں نے فون پر اس کی آواز سن کر بے تکلفی سے کہا۔ دشمن نہیں، وہ آستین کا سانپ ہے۔ سوبراج کی آواز نفرت آمیز ہو گئی۔ کسی نمک حرام کی مخبری پر انہوں نے میری برسوں کی خدمات بلا دی۔ ویرا کو ان سے چھپا کر میں غدار بن گیا۔ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں تو اب میں بھی ان کی جانوں کا دشمن ہوں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ بہت شفاق ہیں، تم تائب ہونا چاہو گے تب بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں مار دیں گے۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے نک نے اپنا کمینہ پن دکھا دیا۔ اس کی آواز درست ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ چھوٹ کا ایک دن پورا ہونے سے پہلے تم ان کی صفوں سے نکل چکے ہو، اب یہ باتیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ میں نے اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے تم سے وعدے کیے تھے، اب سب کچھ خاک میں مل چکا ہے۔ تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر پھونک دیا۔ لوگ اپنی کشتیاں جلا کر میدان جنگ میں اترتے تھے، میں اپنا گھر جلا کر میدان میں اترا ہوں۔ بہت کچھ اخباروں میں آ گیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ تم چھپوا دو، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ راج محل جلنے کی خبر سن کر میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ FBI والے کینہ پرور ہوتے ہیں۔ ان کی ناگہانی دشمنی کا اندازہ ہونے کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب مجھے پوری زندگی روپوش رہنا ہوگا۔ میں منظر عام پر آیا اور یہ درندے میرا خون بھی جائیں گے، مجھے ان سے بچ کر رہنا ہوگا۔